الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ درس و بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے کہ بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی آپ نے فضیلت سنی کہ قیامت کا دن یہ کیسا دن ہوگا کہ جب زمین تانبے کی، سورج سوا میل پر ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آج اگر کسی شخص کا رابطہ کسی منسٹر سے ہوتا ہے، دنیاوی کسی افسر سے ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے دنیا میں کسی قسم کی پریشانی ہونا ذرا مشکل ہے، اور مشکل آئی بھی تو میرا رابطہ فلاں افسر سے ہے تو میرا وہ مشکل کام آسانی سے حل ہو جائے گا۔ غور کی بات ہے، غور طلب بات ہے کہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن، روایتوں میں آتا ہے وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن جو شخص میرے آقا کے قریب ہوگا، مالک جنت کے قریب ہوگا، ساقی کوثر کے قریب ہوگا، دافع رنج و بلا کے قریب ہوگا، شافع روز جزا کے قریب ہوگا، ارے اس کا بیڑا پار کیسے نہ ہوگا۔ تو اگر قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں، محشر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں، تو درود پاک کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ وہ مبارک موقع ہے کہ ہم باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے الہلال سوسائٹی میں ایک بڑی پیاری عظیم و شان مسجد کے افتتاح میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہاں کے اسلامی بھائیوں، ذمہ داران دعوت اسلامی، مسجد کی کمیٹی کے اسلامی بھائی، نمازی اسلامی بھائیوں کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ نے رب العالمین کے گھر کو تعمیر کرنے میں حصہ ملایا، اور آج الحمدللہ یہ شاندار مسجد میں ہم بیٹھ کر اجتماع ذکر و نعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی برکتیں آپ سب کو عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان کی زندگی میں مسجد کی اہمیت اور اس کی حیثیت پر نظر ڈالیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت پڑھیں تو ہمیں صاف اور نہایت واضح طور پر نظر آئے گا کہ مسجد ہی وہ مرکزی نقطہ ہے، وہ مقام ہے کہ جس کو رشد و ہدایت کا مصدر بنایا گیا، اور مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں سے دین کی ضیائیں اور نبوت کی میراث تقسیم ہوئی۔ سرور کائنات، شاہ موجودات، سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ مسجد ہی تھی۔ سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، پھر مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر ہوئی، اور مسجد نبوی کو ہی رشد و ہدایت کا مرکز بنایا گیا۔ اور
دین حق کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا اولین درس اسی مسجد کی درس گاہ سے نہ ملا ہو۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مسجد سے اس طرح وابستہ رکھی کہ ہم کو ماننا پڑے گا۔ جی ہاں، اگر ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں تو ہم سب کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وہ جگہ جس کو مسجد بنا لیا جائے یقیناً کسی بھی خصوصیت کی، ایسی خصوصیت کی وہ حامل ہو جاتی ہے جو کسی دوسرے مکان میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ الحمدللہ یہاں بھی مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شروع سے آخر تک دیکھیے، خلفائے راشدین کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، بلکہ پوری امت اسلامیہ کے نیک بندوں یعنی اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مسلمان کی دینی اور دنیاوی زندگی کے بگاڑ یا نکھار، آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کس کے اندر بگاڑ ہے یا کون نکھرا ہوا ہے، کون اچھے انداز سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ مسجد سے اس کا تعلق کیسا ہے۔ اگر مسجد سے تعلق اچھا ہے، مسجد میں آنا جانا ہے، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ شخص صحیح راستے پر چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور مسجد سے دور ہے، مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا، تو یہ بات معلوم کرنا آسان ہو جاتی ہے کہ یہ دین کے راستے سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کا تعلق اگر مسجد سے مضبوط ہو جائے تو معاشرہ پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اسلام کی روح ان کی زندگیوں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام میں اجتماعی اور دینی نظام کو چلانے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کو بنانے کے لیے مسجد کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد ہی کو تعمیر کیا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسجد کی تعمیر میں حصہ ملاتے ہیں، مسجد کی تعمیر کے لیے کوششیں کرتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارے محلے میں مسجد تعمیر ہو جائے۔ چند لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ ہر محلے میں مسجد کی کیا حاجت ہے؟ جب ایک بڑے علاقے کے اندر ایک مسجد موجود ہے، یا جناب تھوڑا سا واک کر کے یا تھوڑا ڈرائیو کر کے مسجد تک پہنچا جا سکتا ہے، تو ہر محلے میں مسجد کی کیا حاجت ہے؟ قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں۔ تو اس محلے میں رہنے والے مسلمانوں کو مبارک ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی تعمیر بھی ہمارے یہاں ہوئی، اور آپ کے محلے میں یہ بڑی پیاری عالی شان مسجد فیضان فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسجد کہتے کس کو ہے؟ مسجد کا لغوی معنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ تفسیر جمل میں ہے کہ مسجد اس گھر کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہو۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ مسجد وہ بقعہ ہے جو نماز کے لیے مخصوص و وقف شدہ ہو اور ہر لحاظ سے بندوں کے حقوق سے علیحدہ کیا گیا ہو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسجد ہی دنیا کا پہلا گھر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم معلوم کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش ہو جائیے، جھوم جائیے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو قرآن مجید ایمان والا قرار دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور قرآن پاک کی آیت سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے،
ترجمہ، یہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں مسجدوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جس سے مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بے شک مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ کا گھر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو غور کیجئے کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں مسجد کی۔ آئیے اب کچھ ہم نے آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہنمائی کس طرح فرماتے ہیں۔ مسجدوں کے حوالے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں آخرت کے بازاروں میں سے بازار ہیں، جو شخص ان میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اس کی مہمانی مغفرت ہے، اور اس کے لیے تحفہ تکریم و تعظیم ہے۔ یعنی جو مسجد میں آتا ہے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور اللہ اس کی مہمان نوازی کیسے کرتا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جبلا بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے ہاں زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہ، پروردگار عالم زمین میں اگر کسی جگہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ مبغوض یعنی سب سے زیادہ وہ جگہ جس کو ناپسند فرماتا ہے وہ بازار ہیں۔ تو پتا چلا کہ مسجدیں وہ جگہ ہیں کہ پوری زمین کے اندر اگر مالک کریم کو کوئی جگہ پسند ہے تو وہ مسجد ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس جگہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں وہ رب کی محبوب جگہ پر بیٹھے ہیں۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنا پسند کرتے ہیں کہ میں اپنے دن کا زیادہ حصہ اس جگہ پر گزاروں کہ جو جگہ میرے رب کو محبوب ہے، میرے رب کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوں۔ اب بازاروں کو کیوں برا کہا گیا؟ کہ وہاں جا کر بندہ بازار میں جا کر رب سے دور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بازاروں میں جا کر نمازوں سے دور، بازاروں میں جا کر جھوٹ کا بازار گرم کیا جاتا ہے، حرام روزی کمانے میں اگر مصروف ہو جاتا ہے، اور اگر وہاں جا کر بد نگاہی کرتا ہے تو یہ بڑی بری بات ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بازار میں جاتے ہیں، وہاں کاروبار رزق حلال کماتے ہوئے جھوٹ سے بچتے ہیں، حرام روزی سے بچتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے بچتے ہیں، اور وہاں بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، رب کی محبوب جگہ پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مساجد زمین پر اللہ کا گھر ہیں، اور میزبان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ مہمان کا اعزاز و اکرام کرے۔ یعنی اللہ میزبان ہے، بندہ اس مسجد میں آ جائے تو رب کا مہمان بن جاتا ہے۔ ارے جب رب کا مہمان بن جائے، میرا رب ایسی کیسی کرم نوازیاں فرمائے گا، اور ہمارے دامن میں نہ جانے کتنی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اور حدیث پاک سنتے جائیے، جھومتے جائیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف کسی خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے مجاہد کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بغیر نفع کے یہ شخص نہیں لوٹتا۔ جھوم جائیے اے جامعۃ المدینہ کے طالب علموں جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اور وہ اسلامی بھائی جو فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں اور کچھ علم دین کے مدنی پھول سیکھ کر گھر واپس آتے ہیں، کہ جو مسجد کے لیے صبح کو جاتا ہے، رب العالمین اس کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب لکھتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی پیاری حدیث ہے۔ کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسجد آباد ہو جائے، فجر سے پہلے صدائے مدینہ لگاتے ہیں، مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگاتے ہیں کہ مسجد میں آ جائیں، نمازوں کے بعد علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے جاتے ہیں کہ ہماری مسجد میں نمازی بڑھ جائیں، آپس میں مشورہ کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری مسجد آباد ہو جائے، کوئی بڑی رات آ جائے، اسلامی تہوار آ جائے تو مسجدوں میں اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، وہ اسلامی بھائی جھوم جائیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اللہ کے اہل ہیں۔
غور کیجئے کیسی فضیلت ہے کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں ان کو کیسی برکت ملتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جماعت والی مسجد کی طرف چلا, ایسی مسجد کی طرف چلا جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہے, تو اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا, اور دوسرے قدم پر اس کو ہر دوسرے قدم پر ایک نیکی یعنی ایک اجر دیا جائے گا. اور یہ فضیلت فقط مسجد میں جاتے وقت نہیں ہے, بلکہ جب مسجد سے لوٹ کر اپنے گھر تک آئے گا تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف کیا جائے گا, ہر قدم پر ایک نیکی عطا کر دی جائے گی. کیسی برکت والی جگہ ہے مسجد. کیوں نہ جایا جائے مسجد میں, کیوں اپنی نمازوں کو مسجد میں جا کر ادا نہ کیا جائے, کیوں اپنی دعاؤں کو مسجد میں جا کر نہ مانگا جائے, کیوں مسجد میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد نہ کیا جائے. ارے میرے رب کو اگر دنیا میں کوئی جگہ محبوب ہے, میرے رب کی جو محبوب ترین جگہ اس زمین پر ہے تو وہ مسجدیں ہیں. تو مسجدوں کو آباد کیجئے, اپنے دل کو مسجد میں لگائے رکھیے. عبد الرحمن بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم سے بیان کیا جاتا تھا. آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان سے بچ نہیں پاتے, نفس امارہ کے مارے ہوئے ہیں, شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے, ہم سے گناہ کروا دیتا ہے. کیا پیارا فرمان ہے. فرماتے ہیں ہمیں کہا بیان کیا جاتا تھا کہ شیطان سے بچنے کے لیے مسجد ایک مضبوط قلعہ ہے. اپنے آپ کو مسجد میں لے جاؤ, انشاءاللہ شیطان تم پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا. اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, اگر اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں, اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں, مسجد کے اندر وقت گزاریں. اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ, خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جن کا دل مسجد میں لگتا ہے. اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مسجد میں آ جاتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس جلدی نماز ختم ہو اور ہم بھاگ جائیں. بے کلی سی تاری ہو جاتی ہے, گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب جماعت ہوگی, 1 منٹ جماعت لیٹ ہو جائے تو امام صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, گھڑی دکھاتے ہیں. ارے بھائی آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنا مہمان بنایا ہے. ہم نے حدیث پاک سنی کہ مسجد اللہ کا گھر, اس میں آنے والا رب کا مہمان اور رب العالمین اس کا میزبان ہے. ارے جس کی مہمانی میں آئے ہو, جس میزبان کے گھر میں آئے ہو, وقت تو گزارو, پھر دیکھو وہ میزبان کیا کچھ عطا فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کا دل مسجد میں لگتا ہے. ہم نے کچھ دیر پہلے قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں سنا کہ قیامت کا دن, محشر کا دن وہ دن ہوگا جب زمین تانبے کی ہوگی, سورج 1.25 میل پر ہوگا, ہر طرف ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے پروردگار کے عرش کے سائے کے. ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اس دن مولا کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ غور سے سنیے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 شخص ہیں, 7 قسم کے لوگ. There are 7 types of people جن پر اللہ عز و جل سایہ کرے گا, یعنی اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, یعنی عرش الہی کا سایہ انہیں نصیب ہوگا. اب وہ 7 خوش نصیب کون لوگ ہوں گے؟ غور سے سنیے. نمبر 1, امام عادل, یعنی وہ امام, وہ قوم کا سربراہ جو عدل و انصاف کرتا ہو. نمبر 2, وہ جوان جس کی نشو نما اللہ عز و جل کی عبادت میں ہوئی ہے. اے دعوت اسلامی والو, ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت کثرت کے ساتھ نوجوان ہیں. تو جو نوجوان اپنی نوجوانی میں رب کی عبادت کر رہے ہیں, جامعۃ المدینہ میں علم حاصل کر رہے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں, درس و بیان کر رہے ہیں, اللہ اکبر, حدیث پاک میں ہم نے سنا کہ جس نوجوان کی جوانی, اس کی نشو نما رب کی عبادت میں ہو رہی ہے, مولا کریم کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہو جائے گا. تیسرے قسم کے لوگ, وہ شخص جس کا دل مسجد کو لگا ہوا ہے. آئے ہائے, یقین جانیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں تو ان کا دل لگ جاتا ہے, ان کے دل کو قرار مل جاتا ہے, انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے مقام پر آ گئے ہیں, دل کو ٹھار پہ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ مسجد میں آ کے بےکل ہو جاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے خوش نصیب ہے, مقبول ہے اور مبارک ہے وہ شخص جو مسجد میں سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں واپس جائے. اور بد نصیب ہے وہ شخص, نامراد ہے وہ شخص
جو مسجد میں سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے باہر نکلے. ہمیں غور کرنا ہوگا کہ میری زندگی یا میرا لگاؤ، میرا تعلق مسجد سے کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی مسجد میں آ کر بیکل ہو جاتا ہوں، میں بھی مسجد میں آ کر باہر نکلنے کی سوچتا ہوں، یا میرا مسجد سے لگاؤ ایسا ہے کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو بھی مجھے مسجد کا خیال لگا رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو میں اللہ کے گھر میں چلا جاؤں، کچھ تلاوت کر لوں، کچھ ذکر و اذکار پڑھ لوں، کچھ درس و بیان سن لوں، نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھ لوں. اگر ہم اپنے آپ کے بارے میں خود فیصلہ کر لیں کہ کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو مولا کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، یا میرا نام ان 7 قسم کے خوش نصیبوں میں نہیں. تیسرا ہم نے سنا وہ خوش نصیب جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو. نمبر 4 وہ 2 شخص جو باہم اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہوئے اور اسی پر متفرق ہوئے. یعنی آپس میں ملے تو رب کی رضا کے لیے ملے، اور جب دور ہوئے تو اللہ کی رضا کے لیے ہوئے. ان 2 شخصوں کو بھی مولا کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور نمبر 5 وہ شخص جسے کسی عورت صاحب منصب و جمال نے بلایا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں. یعنی اگر کوئی عورت صاحب منصب ہو، صاحب جمال ہو، اور کسی کو گناہ کے لیے دعوت دے، اور وہ خوش نصیب مرد اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے اور کہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، انشاءاللہ اس کا یہ صبر، اس کا یہ رب کی رضامندی پر راضی رہنا، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا مولا کریم کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہے کہ اسے بروز قیامت رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور نمبر 6 وہ شخص جس نے صدقہ کیا، اسے اتنا چھپایا کہ بائیں کو خبر نہ ہوئی کہ داہنے نے خرچ کیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس خوش نصیب کو بھی مولا کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اللہ اکبر. یہ ایک ایک بات، ایک ایک وصف ایسا ہے جس پر الگ الگ بیان کیا جائے. واقعی ہم غور کریں، اس مسجد میں بھی کئی ایسے ڈونیٹرز ہوں گے، اس مسجد میں بھی الحمدللہ اس وقت ایسے کئی اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے بہت مالی تعاون کیا ہوگا. غور کریں، کہیں یہ تمنا تو نہیں ہے کہ میرا نام مسجد میں لیا جائے، میرا نام لے کر دعا کی جائے، یا لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں نے مسجد کے لیے اتنے لاکھ روپے یا اتنے ہزار روپے دیے. ہم نے سنا وہ خوش نصیب جو داہنے ہاتھ سے خیرات کرے، داہنے ہاتھ سے خرچ کرے، اس کے بہنے ہاتھ کو نہ پتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسے قیامت کے دن مولا کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو خرچ ہو، دل ہونا چاہیے خرچ کرنے کا، مگر یہ تمنا نہ ہو کہ میرا نام ہو جائے. اور پھر آخری وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ شخص جو تنہائی میں رب کو یاد کرے. ارے دعا اجتماع میں ہو رہی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم خود دعا کروا رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مگر کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں اکیلا تھا گھر میں یا مسجد میں اکیلا کونے میں بیٹھا تھا، اپنے رب کی یاد میں میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. کوئی ایسی رات میری زندگی میں آئی کہ میں اکیلا تھا اور گر گڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا. کوئی مجھے دیکھنے والا نہ تھا، مگر میں اپنے رب کریم کے سامنے گر گڑا رہا تھا اور آنسو بہا رہا تھا. میں اور آپ سوچیں کہ زندگی میں ایسے لمحات ہیں یا فقط بھرے اجتماع میں ہی ہمیں رونا آتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا مقبول ہے تنہائی میں رب کو یاد کر کے رونا. آپ کو میں سب کو دعوت دیتا ہوں، اگر ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو تہجد کی عادت ڈالیے. تہجد میں اٹھیے، آپ اکیلے ہوں گے، ایک کونا پکڑ لیجئے اپنے گھر کا یا مسجد کا، جہاں نماز بچھائیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اور اب اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے. خدا کی قسم، تہجد کا وقت مقبولیت کا وقت ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے، اولیاء کرام کی عبادت کا وقت ہے. ارے جب بندہ اکیلے میں روتا ہے نا تو مولا کریم کی جو رحمتیں برستی ہیں، جو پروردگار عافیتوں کے در کھولتا ہے، بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ مشکلوں کا شکار ہیں، ارے اپنے رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر تو دیکھیے، اپنے آنسوؤں کو بہا کر تو دیکھیے، وہ مولا کریم دیکھیے پھر مشکلوں کو کیسے حل فرماتا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میرا موضوع مسجد سے متعلق ہے. ہم نے مسجد کے فضائل قرآن پاک سے سنے، ہم نے مسجد کے فضائل احادیث کرام سے سنے. اب مسجد کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ آج ہم مسجد میں موجود ہیں، مسجد بنانے کے مقاصد کیا ہوا کرتے ہیں جو احادیث کرام بزرگان دین کے اقوال سے ہمیں ملتے ہیں کہ مسجد بنائی کس لیے جاتی ہے، کہ مسجد اللہ ہی کی ہیں. ہم نے قرآن پاک کی آیت سنی سورہ جن کی کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو. تو مسجد میں
اللہ کا ذکر کرنا بنیاد ہے. یہ مسجد کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی با جماعت نماز قائم کرنا. یہ مسجد کا پہلا مقصد ہے، اور اس سے امت میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. محلے والے آپس میں ملتے ہیں. جب کوئی ایک نمازی دوسری نماز میں نہیں آتا تو پوچھا جاتا ہے بھائی وہ فلاں نمازی کہاں ہے، نہیں نظر آ رہے. ایک پورا دن ہو گیا نظر نہیں آئے. باقاعدہ یوں سمجھ لیجئے کہ سوشل لائف کو اگر آپ آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا محلے کے اندر ایک بھائی چارگی کی فضا پیدا ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا سسٹم بن جائے، تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پورا محلہ جمع ہو کر ایک دوسرے کے معاملات کو شیئر کر لیتا ہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر لی جاتی ہے، اور نماز میں جمع ہو کر اجتماعیت، محبت، یگان گت کا ایک بہترین موقع ہمیں مسجد فراہم کرتی ہے. دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں پر دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے حلقے لگانا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں حلقے لگا کرتے تھے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات، دعوت اسلامی کے درس و بیان کے سلسلے، مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ مسجد ہی میں ہوا کرتا ہے. تو ان درس کے اندر، ان بیانات کے اندر، ان اجتماعات میں بھی ہمیں شرکت کرنی چاہیے. پھر مسجد کے اندر جو اس کا تیسرا مقصد ہے تلاوت قرآن پاک کرنا. ارشاد نبوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کو ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف کرو، اور اس میں ذکر اللہ اور تلاوت قرآن پاک کرو. تو یہ پتا چلا کہ مسجد کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے. یہاں پر تلاوت قرآن پاک کی جائے، رمضان میں تراویح وغیرہ بھی سنائی جاتی ہے. اسی طرح مسجد میں اعتکاف کرنا، یہ بھی مسجد کے ایک مقصد میں سے ہے. اسی طرح مسجد میں واعظ و نصیحت کرنا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا. میرے آقا منبر اقدس پر کھڑے ہو جاتے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو واعظ و نصیحت کیا کرتے اور ان کی تربیت کیا کرتے. آخر میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد کے ہم نے فضائل سنے، مسجد کے مقاصد کو سنا. اب مسجد کے آداب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کو ہم آرڈنری طور پہ تصور کر لیں. آج آپ کسی بڑے ایٹیکیٹ قسم کے شخص کے گھر پہ جاتے ہیں، کسی بڑے مالدار کے گھر پہ جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ارے آج مجھے بڑے ایک افسر کے گھر پہ جانا ہے، یا بڑا وہ جو سیٹھ صاحب ہے نا ان کے گھر پہ دعوت ہے. تو کیا کریں گے؟ پہلے تو پورا دن سر پہ سوار رہے گا، آج جناب رات کو ذرا اہم قسم کی میٹنگ ہے، اہم قسم کی دعوت ہے، تو گھر میں کہہ کے جائیں گے میں رات کو آؤں گا، اچھے والے کپڑے استری کر کے رکھنا. اچھا بھائی، وہ اچھے کپڑے پہنیں گے، پھر خوشبو لگائیں گے، بڑا تیار ہو کے جائیں گے، اور پھر اس کے گھر میں جا کر خیال یہ ہوگا کہ میری کسی عادت و اتوار سے سامنے والا یہ محسوس نہ کرے کہ بڑا بدتمیز ہے، کیونکہ وہاں کا ماحول بڑا خوبصورت، بڑا آرگنائز، بڑا تہذیب و تمدن والا ہوگا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک دنیا دار کے گھر جانے کا اتنا اہتمام ہے، رب کے گھر میں آنے کا اہتمام کتنا ہونا چاہیے؟ مسجد کے آداب کیسے ہونے چاہیے؟ اپنے آپ کے اندر کیا کوئی تیاری کرتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں کہ میرے کپڑوں سے کہیں بو تو نہیں آ رہی، میرے منہ سے کہیں بو تو نہیں آ رہی، میرے کپڑے ایسے تو نہیں کہ میں کسی معزز انسان کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا اور اب رب کے سامنے پیش ہونے چلا ہوں؟ کیا ہماری تیاری ایسی ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے میرا. ہم سب غور کریں کہ ہم نے سنا مسجد اللہ کا گھر ہے، بندہ اس میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ارے یہ کیسی عقل ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے کہ آج دنیا دار کا مہمان ہوں تو اس کی تو تیاری ہے، اور جب رب کا مہمان بننے جا رہا ہوں تو کوئی تیاری نہیں ہے. دل کاروبار میں ہے، ذہن گھر پہ لگا ہوا ہے، کھیل کود کی فکر ہے، بزنس کی فکر ہے، اور میں مسجد میں آیا ہوا ہوں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ارے مسجد میں آتے وقت تو ذہن یہ ہو کہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں، میرا لباس بھی ستھرا ہو. اے کاش اپنے لباس کو تو میں نے ستھرا کر لیا، مالک کریم میں نے ذاتی اور ظاہری پاکی تو حاصل کر لی ہے، اب تیرے گھر میں آیا ہوں، میرا دل بھی پاک کر دے، میرا باطن بھی ستھرا کر دے. ایسی تڑپ ہو، ایسا ذہن ہو کہ مسجد میں جا رہا ہوں تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں، میرا دل بھی مسجد میں ہو، میرا ذہن بھی مسجد میں ہو، میرا خشوع و خضوع سب کچھ رب کے دربار کے لیے ہو. کیا ہمارا ایسا حال ہوتا ہے؟ میں آپ سے ایک کوسچن کرنا چاہتا ہوں. آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو، آپ اس کو بلائیں اور بلا کر کہیں کہ بیٹا غور سے میری بات سنو، اس کو کوئی نصیحت کرنی ہو، کوئی بات سمجھانی ہو، اور آپ جب اس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی پیچھے دیکھے، آپ بتائیں آپ کو غصہ آ جاتا ہے؟ بھائی میری طرف دیکھو، ہیں میری بات سنو، توجہ سے سنو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم ادھر دیکھ رہے ہو، اس سے بات کر رہے ہو. آپ کے سامنے آپ کا بچہ آپ پر توجہ نہیں دیتا، آپ متغیر ہو جاتے ہیں، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں.
مجھے بتائیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور دماغ کہیں اور ہے. ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسجد میں آتے ہیں, نماز کے دوران اپنے کاروبار کا حساب ہو رہا ہے. ہمارے ذہنوں کا حال یہ ہے, ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے. ارے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور دل و دماغ کہیں اور چھوڑ کے آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنا امتحان لے لیجئے. آپ کہتے ہیں نہیں جناب ہم بڑے خوشی و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. آپ سب نے آج عشاء کی نماز امید ہے با جماعت پڑھی ہوگی. خود ہی اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے کون سی آیت تلاوت کی تھی, دوسری رکعت میں کون سی آیت تلاوت کی تھی. ہم میں سے شاید آدھوں کو نہیں پتا ہوگا. کیوں؟ ہمارا دماغ حاضر نہیں ہوتا, ہم کہیں اور ہوتے ہیں. یہ آداب مسجد نہیں ہے. مسجد میں آئیں تو دنیا کو باہر چھوڑ کر آ جائیں. مسجد میں آئیں تو اب رب سے ناتا جڑ جائے اور دنیا سے جو ہمارا واسطہ ہے وہ ختم ہو جائے. مگر بدقسمتی تو یہ ہے, ہم مسجد میں آتے ہیں, اپنا موبائل فون لے کر آتے ہیں اور اس موبائل فون پر میوزیکل ٹیون لگا کر آتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو کوئی کہے کہ جناب مسجد میں مجھے آنا ہے, اور آ کر آپ مسلمانوں کی مسجد میں, کوئی کافر آپ کو کہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کی مسجد میں آ کر مجھے ڈھول بجانا ہے, مجھے آپ کی مسجد میں آ کر آرکیسٹرا بجانا ہے, مجھے آپ کی مسجد میں آ کر پیانو بجانا ہے, آپ اجازت دیں گے اسے؟ آپ کو غصہ آ جائے گا. ارے بھائی کمال کرتے ہو, ہماری مسجد عبادت کا گھر ہے, آپ اس میں آ کے ڈھول بجاؤ گے, اس میں کیسے میوزک بجانے دیں گے؟ میوزک تو حرام ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے. اور یہی مسلمان جو اس کو منع کر رہا ہے اپنے جیب میں بڑے شان و شوقت کے ساتھ موبائل لاتا ہے اور نماز کے دوران میوزیکل ٹیون بجاتا ہے. استغفر اللہ. آپ سوچئے, رب کے غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ میں دنیا میں مزامیر یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں, اور یہ مسلمان کہلانے والا سرکار کا امتی رب کے گھر میں آ رہا ہے اور جیب میں میوزیکل موبائل رکھ کے آ رہا ہے. یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم غور کریں. ہم کہیں مسجد میں آتے نیکیاں کمانے ہیں اور ان اعمال کی وجہ سے کہیں گناہ کما کے نہ جاتے ہوں. تو برائے کرم جب بھی مسجد میں آئیں, بلکہ مسجد میں کیوں, یہ نیت کر لیں آج کے جس کے موبائل میں بھی گانوں کی ٹیون ہے یا میوزیکل ٹیون ہے, آج نیت کر لیں کہ سب اپنے موبائل سے اس ٹیون کو ختم کر دیں گے, اور مسجد میں آتے وقت موبائل کو آف کر دیں, بالکل آف کر دیں, یا کم از کم سائلنٹ کر دیں. موبائل مگر مسجد میں بجتا ہے, یہ کتنے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہوگی. تو مسجد کے آداب ہیں. میں نے آپ کو اس کو بہت کوشش کی کہ عقلی طور پہ سمجھاؤں کہ دنیا میں کسی سیٹھ کے گھر جانے کے ہم کیا آداب تیار کرتے ہیں, اللہ کے گھر میں آتے وقت ہماری کیا پریپیریشن ہونی چاہیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں, آل رسول ہیں, مگر وہ جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا, پیلا پڑ جاتا. جب نماز کو کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ جب وضو کرتے ہیں آپ کو پہچانا نہیں جا سکتا؟ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں, اور رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت بندے کو کیسا ہونا چاہیے یہ تم سمجھ سکتے ہو. پیارے اسلامی بھائی غور کیجئے ہمارا کیا حال ہے. اب مسجد کے آداب کیا ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کی جائے, مسجد میں گم شدہ چیز کو تلاش نہ کیا جائے, یعنی کسی کی چیز کھو جائے تو ایسی افراتفری نہ مچا دے کہ دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہو جائے. مسجد میں بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے, یاد رکھیں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد کو خوشبودار رکھا جائے. آج ہم غور کریں, پسینے کی بدبو ہے, کاروبار میں برا حال ہو گیا ہے, کپڑوں پہ دھبے لگے ہوئے ہیں, منہ سے پیاز کھائی ہے بدبو آ رہی ہے, اور ہم مسجد میں آ جاتے ہیں. یہاں فرشتوں کا آنا ہوتا ہے, تو پاک صاف, منہ صاف, کپڑے صاف, مسجدوں کو خوشبودار ہمیں رکھنا چاہیے. مسجد میں کسی قسم کا کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو, یعنی وضو کرتے ہیں بعض اوقات اسلام بھائی, جماعت جاری ہوتی ہے تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں, تو اب دھمک پیدا ہو رہی ہے, اس طرح چلنا بھی منع ہے. مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں کہ آہستہ نکلے. اسی طرح خانسی کی آواز کو بھی کم کرنا چاہیے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مسجد میں بچے کو بھی لے جانا منع ہے. ایسے بچے کو نہیں لانا چاہیے کہ جو اپنے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا اور وہ مسجد میں شور کرتا ہے, یا معاذ اللہ نجاست کا ڈر ہے, تو ایسے بچے کو بھی مسجد میں نہیں لانا چاہیے. اور جب مسجد میں داخل ہوں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسجد میں جائے تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور جب نکلے تو کہے
اللہم انی اسألک من فضلک. تو یہ دعائیں عموماً مسجد کے دروازوں پر بھی لکھی ہوتی ہیں، حدیث پاک سے ہم نے سنا، تو ان دعاؤں پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ مسجد کے اندر دنیاوی بات، کہ میں نے پہلے تو کہا کہ مسجد میں وقت گزارنا چاہیے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھیں، نماز پڑھی اور اب کاروبار پر ڈسکشن شروع ہو گئی، اب دنیاوی سیاست پر بحث ہو رہی ہے. اس سے بہتر تو یہ کہ آپ گھر چلے جائیں. اگر مسجد میں ہیں تو خاموشی کے ساتھ عبادت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے. کہ مسجد میں آ کر دنیاوی بات کرنا، غور سے سنیے کہ جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرے، فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے اللہ عز و جل اس کے 40 برس کے نیک اعمال برباد فرما دے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے. آئے نیکیاں کمانے تھے، آئے رب کو راضی کرنے تھے، اب دنیاوی باتیں کر کے اپنے نامہ اعمال سے نیکیاں بھی ہم نے ضائع کر دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو نیت کریں کہ مسجد میں دنیاوی بات نہیں کریں گے. اور مسجد میں جو ہنستے ہیں، میں نے کہا کہ وہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اور خوش نصیب ہیں جو مسجد میں موجود ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. آپ سب کو مبارک ہو، آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ امید ہے درود پاک پڑھنے کا، علم دین کے محفل میں بیٹھنے کا ثواب تو ملا ہی ملا، آپ کو ہر سانس پر بھی نیکی مل رہی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا، وہاں جتنے سانس لے گا، ہر سانس کے عوض اللہ عز و جل تجھے جنت میں ایک ایک درجہ عطا فرمائے گا، اور ملائکہ تجھ پر درود بھیجتے رہیں گے، اور ہر سانس کے بدلے تیرے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور تیرے 10 گناہ مٹائے جائیں گے. غور کیجیے، ہر سانس کے بدلے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مسجد سے مٹھی بھر گرد و غبار نکال دیا، اس کا ثواب میزان میں جبل احد کے برابر ہوگا. ہم نے مسجد کے فضائل سنے. مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مسجد میں اذانیں دی جاتی ہیں، اعتکاف ہوتا ہے، درس و بیان ہوتا ہے، اور جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. جو مسجد میں آ کر سانس لیتا ہے، جنت میں اس کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں. مسجد میں آنے والے کو رب کی رحمت ملتی ہے. اب غور کیجئے کہ اتنی ساری برکتوں کا مرکز مسجد ہے، اور جو مسجد کو بنا لے، جو مسجد بنانے میں حصہ ملا دے، جو مسجد بنانے میں کوششیں کرے، اس کے نامہ اعمال کا تو کیا عالم ہوگا. ایسا ثواب جاریہ کا وہ میٹر لگا دیتا ہے کہ جب تک سجدے ہوتے رہیں گے، جب تک عبادتیں ہوتی رہیں گی، جب تک رب کا نام لیا جاتا رہے گا، انشاءاللہ وہ مسجد بنانے میں جو اسلامی بھائی شریک ہوئے، ان کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ابن عماد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جتنے لوگ مسجد بنانے میں شریک ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ عز و جل جنت میں گھر بناتا ہے. جیسا کہ جب کسی غلام کو آزاد کرنے میں کئی لوگ شریک ہو جائیں تو سب کو دوزخ سے رہائی مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ان تمام اسلامی بھائیوں کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کرنے میں حصہ ملایا ہے. آئندہ بھی جو حصہ ملائیں گے مولا کریم انہیں بھی جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. آج ہم نے مسجد کے چند فضائل، مسجد کے مقاصد، مسجد کے آداب سنے ہیں. میں یہی آخر میں عرض کروں گا کہ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسجد سے اپنا ناتا جوڑے رکھیے گا، مسجد میں اپنے دل کو لگائے رکھیے گا. یہ وہ مقام ہے جو رب کا محبوب مقام ہے، اور اگر بندے کا دل مسجد میں لگ جائے، اس کے دل کو قرار مسجد میں آ جائے، تو وہ سمجھ جائے کہ انشاءاللہ میں اب اپنے رب کے قریب ہونے لگا ہوں. اور اگر مسجد میں بے کلی طاری ہو، مسجد میں اندر آ کر بندہ بے قرار ہو جائے، تو اب اپنے دل کو سمجھائے، اپنے آپ کی تربیت کرے کہ نہیں، مجھے مسجد سے دور نہیں ہونا. شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی کی ذات والا تبار وہ ذات ہے، ہر وقت ہر شعبے میں وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. آپ کو جب مسجد میں دیکھا گیا ہے، جب آپ مسجد میں آ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مچھلی پانی کے اندر آ گئی ہے.
اور جب آپ مسجد سے دور ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بے قراری سی طاری ہو جاتی ہے، جیسے کہ مچھلی کو پانی سے دور کر دیا جائے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 30 دن آپ نے اعتکاف کیا، اور اعتکاف کرنے کے بعد جب عید کے کچھ دنوں کے بعد چاند رات کو گھر نہ گئے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی چاند کا اعلان نہیں ہوتا معتکف گھر چلے جاتے ہیں۔ ارے میرے پیر و مرشد عید کو بھی گھر نہ گئے، بلکہ عید کے کچھ دنوں کے بعد جب گھر جانے لگے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ زاروں کتار رو رہے ہیں کہ اللہ کا گھر مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میں مسجد سے دور ہو رہا ہوں۔ اور جب جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں آپ کی طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں بزرگان دین کی سیرت سے سیکھنا چاہیے کہ مسجد میں ہمارا دل لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور یہ مسجد تو وہ مسجد ہے، الحمدللہ یہ مسجد وہ مسجد ہے جس کو ایک ولی کامل سے نسبت حاصل ہے۔ میری مراد مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا تبار ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ آپ ایسے نیک سیرت ولی صفت انسان تھے، آپ کی سیرت پر تو پورا ایک الگ سے بیان ہو سکتا ہے، بلکہ ایک کیا کئی بیان ہو سکتے ہیں آپ کی سیرت پر اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں، کیونکہ فیضان فاروق والوں کو تو مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں مسجد کی جو انتظامیہ ہے یا یہاں کے اسلامی بھائی ان سے بھی عرض کروں گا کہ بالخصوص جن جن اسلامی بھائیوں نے اس مسجد کو بنانے میں تعاون کیا ہے ان کو تحفتاً مفتی دعوت اسلامی کتاب پیش کی جائے۔ آج نہیں تو جب ممکن ہو پیش کی جائے کہ آپ کو پتا چلے کہ جس مسجد میں ہم موجود ہیں، جس ولی کے نام پر یہ کتاب یہ مسجد ہے، ان کی سیرت کیا ہے۔ مفتی فاروق کے ساتھ الحمدللہ مجھے بھی کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ میں ایک دو باتیں کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ مفتی فاروق صاحب خارا در کے علاقے بخاری مسجد میں دارالافتاء میں یہ افتاء کے فرائض انجام دیتے تھے، مفتی تھے، وہاں پر فتاوے دیتے تھے۔ تو جب آپ کا وصال ہو گیا تو کمیٹی کے اسلامی بھائی میرے پاس آئے اور آ کر ایک اسلامی بھائی بات کرتے کرتے رو پڑے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ ایسے انسان تھے، ایسے اسلامی بھائی تھے، حالانکہ وہ با امامہ اسلامی بھائی نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ مفتی صاحب کئی بار ایسا ہوتا کہ جب ہم ان کو ان کی سیلری پیش کرتے، تنخواہ پیش کرتے، تو وہ اپنی تنخواہ لینے سے انکار کر دیتے، یا اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم واپس ہمیں دے دیتے کہ 30 دن کے اندر میں اتنے دن افتاء میں نہیں آ سکا، اس لیے میں اپنی سیلری نہیں لے سکتا، یہ میرے لیے لینا جائز نہیں ہے، واپس لوٹا دیتے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک دو نمازیوں نے تو مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ مفتی فاروق صاحب جو ہیں یہ بولتے بھی ہیں یا یہ گونگے ہیں؟ یعنی مسجد والوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ یہ اتنے خاموش رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ مفتی صاحب بولتے ہی نہ ہو۔ اب سوچے کیسا کفل مدینہ تھا، بولتے تو ذکر و اذکار کرتے، تلاوت قرآن پاک آپ کا ایسا جاری رہتا کہ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے تو آپ کی زبان ہلتی رہتی اور تلاوت قرآن پاک فرماتے رہتے، امیر اہل سنت کی رسائل کا مطالعہ کرتے رہتے۔ آپ کا کفل مدینہ ایسا مضبوط تھا کہ ہندوستان کے سفر پر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں جانے کا شرف ملا، اس میں مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ مفتی صاحب پورے سفر، یعنی اگر ایک ایک دو دو گھنٹے کی انڈیا کے اندر ہماری ڈرائیو ہوتی تھی، گاڑی چلتی، تو وہ 1 یا 2 گھنٹے آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے نیچے دیکھ رہے ہوتے۔ یعنی جب وہ منزل آ جاتی تو ان کو بتایا جاتا کہ فاروق بھائی اب اتری، ہماری جگہ آ گئی ہے، وہ اپنی آنکھوں کو اوپر نہیں اٹھاتے تھے۔ ایسا کفل مدینہ، ایسا زبان کا کفل مدینہ، تقویٰ کے پیکر، پورے قافلے کو تہجد کے لیے اٹھانا، فجر کے لیے اٹھانا، یہ مفتی صاحب کا کام تھا۔ وہ ہم سب کو اٹھاتے، اور جب ہماری جب بھی آنکھ کھلتی رات کو تو دیکھتے کہ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں، یا تو تلاوت کر رہے ہیں یا امیر اہل سنت کے رسائل پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بلند پائے کا تقویٰ عطا فرمایا تھا کہ ایک بار نگران شورا نے اپنے بیان میں بھی فرمایا کہ ایک بار مفتی صاحب بڑے ٹینشن میں آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ بڑا مشکل ایک بات کرنی ہے، مطلب چہرے سے بڑی ٹینشن جھلک رہی تھی۔ تو بتایا معاملہ یہ ہے کہ میرا مشاعرہ بڑھا دیا گیا ہے، میری سیلری بڑھا دی گئی ہے۔ اب بتائیے کسی کی سیلری بڑھ جائے، کسی کا مشاعرہ بڑھ جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تشویش یہ ہو رہی ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے جتنا دیا جاتا تھا اسی میں میرا گھر چل جاتا تھا، میرے یہ سیلری بڑھانا میری حاجت نہیں ہے، برائے کرم آپ مجلس مالیات والوں کو کہیں کہ مجھے پرانی سیلری دیا کریں۔ اب بتائیے ایسا شخص بھی اس دنیا میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ پھر دیکھیں نا مرشد کا صدقہ بھی کیسا ملا، مرشد کریم نے اپنے ہاتھ سے اتارا قبر میں، جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد کیسی کیسی دعاؤں سے نوازا کہ کتنے مہینوں کے بعد جب مفتی فاروق صاحب کی قبر کھلی تو دنیا نے دیکھا۔ یہ شان ہے عطار کے غلام کی، تو عطار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو مرشد کا غلام ہے،
اس کا یہ عالم ہے تو میرے مرشد کریم کا عالم کیا ہوگا. تو آج چونکہ فیضان فاروق کا افتتاح ہے تو میں نے چاہا کہ کچھ ان کا بھی تذکرہ خیر کر لیا جائے تاکہ ان کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں اس مسجد کی برکتیں نصیب فرمائے, جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.